بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے کھانے کے متعلق چند حدیثیں بیان کی جاتی ہیں۔ حدیث نمبر 1، صحیح مسلم شریف میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے شیطان کے لیے وہ کھانا حلال ہو جاتا ہے، یعنی بسم اللہ نہ پڑھنے کی صورت میں شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 2، صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص مکان میں آیا اور داخل ہوتے وقت اور کھانے کے وقت اس نے بسم اللہ پڑھ لی تو شیطان اپنی ذریت سے کہتا ہے کہ اس گھر میں نہ تمہیں رہنا ملے گا نہ کھانا، اور داخل ہوتے وقت بسم اللہ نہ پڑھی تو کہتا ہے اب تمہیں رہنے کی جگہ بھی مل گئی اور کھانے کا وقت بھی مل گیا۔ بسم اللہ نہ پڑھی تو کہتا ہے کہ اب رہنے کی جگہ بھی ملی اور کھانا بھی ملا۔ حدیث نمبر 3، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھا، یعنی یہ حضور کے ربیب اور ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے فرزند ہیں۔ کھاتے وقت برتن میں ہر طرف ہاتھ ڈال دیتا۔ حضور نے ارشاد فرمایا بسم اللہ پڑھو اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور برتن کی اس جانب سے کھاؤ جو تمہارے قریب ہے۔ حدیث نمبر 3، ابو داؤد اور ترمذی و حاکم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے راوی کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص کھانا کھائے تو اللہ کا نام ذکر کرے، یعنی بسم اللہ پڑھے، اور اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو یوں کہے بسم اللہ اولہ و آخرہ، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ اور امام احمد اور ابن ماجہ اور ابن حبان اور بہقی کی روایت میں ہے، یوں ہے بسم اللہ فی اولہ و آخرہ۔ حدیث نمبر 5، امام احمد، امام داؤد و ابن ماجہ، حاکم و وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کے ارشاد فرمایا مجتمع ہو کر کھانا کھاؤ اور بسم اللہ پڑھو، تمہارے لیے اس میں برکت ہوگی۔ ابن ماجہ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم کھاتے ہیں اور پیٹ نہیں بھرتا، ارشاد فرمایا کہ تم شاید الگ الگ کھاتے ہوگے، عرض کی ہاں، فرمایا اکٹھے ہو کر کھاؤ اور بسم اللہ پڑھو، برکت ہوگی۔ حدیث نمبر 6، شرح سنہ میں ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، کھانا پیش کیا گیا، ابتدا میں اتنی برکت ہم نے کسی کھانے میں نہیں دیکھی مگر آخر میں بڑی بے برکتی دیکھی۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہوا؟ ارشاد فرمایا ہم سب کھانے کے وقت بسم اللہ پڑھی تھی، پھر ایک شخص بغیر بسم اللہ پڑھے کھانے کو بیٹھ گیا، اس کے ساتھ شیطان کھانا کھا لیا۔ حدیث نمبر 7، ابو داؤد نے امیہ بن مخشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں ایک شخص بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا کھا رہا تھا، جب کھا چکا صرف ایک لقمہ باقی رہ گیا، یہ لقمہ اٹھایا اور یہ کہا بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم کیا اور یہ فرمایا کہ شیطان اس کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، جب اس نے اللہ کا نام ذکر کیا جو کچھ اس کے پیٹ میں تھا اگل دیا۔ اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ بسم اللہ نہ کہنے سے کھانے کی برکت جو چلی گئی تھی وہ واپس آ گئی۔ حدیث نمبر 8، صحیح مسلم میں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں جب ہم لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے میں حاضر ہوتے تو جب تک حضور کھانا شروع نہ کرتے ہم بھی جو ہیں کھانا شروع نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ہم حضور کے پاس حاضر تھے، ایک لڑکی دوڑتی ہوئی آئی جیسے اسے کوئی ڈھکیل رہا ہے، اس نے کھانے میں ہاتھ ڈالنا چاہا، حضور نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر ایک اعرابی دوڑتا ہوا آیا جیسے اسے کوئی ڈھکیل رہا ہے، حضور نے اس کا ہاتھ پکڑا اور یہ فرمایا جب کھانے پر اللہ کا نام ذکر نہ کیا جائے وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ شیطان اس لڑکی کے ساتھ آیا کہ اس کے ساتھ کھائے، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، پھر اس اعرابی کے ساتھ آیا کہ اس کے ساتھ کھائے، میں نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا، قسم ہے اس کی جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، اس کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے ساتھ میرے ہاتھ میں ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کا نام ذکر کیا، یعنی بسم اللہ کہی اور کھانا کھایا۔ اسی کے مثل امام ابو داؤد و نسائی و حاکم نے بھی روایت کی ہے۔ حدیث نمبر 9، ابن عساکر نے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کھانے پر اللہ کا نام ذکر نہ کیا ہو وہ بیماری ہے اور اس میں برکت نہیں، اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ اگر ابھی تک دسترخوان نہ اٹھایا گیا ہو تو بسم اللہ پڑھ کر کچھ کھا لے، اور دسترخوان اٹھایا گیا ہو تو بسم اللہ پڑھ کر انگلیاں چاٹ لے۔ حدیث نمبر 10، دیلمی نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب
کھائے یا پیے تو یہ کہے بسم اللہ و باللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم، پھر اس سے کوئی بیماری نہ ہوگی اگرچہ اس میں زہر ہو۔ حدیث نمبر 11۔ صحیح مسلم میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب کھانا کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھائے اور پانی پیے تو دائیں ہاتھ سے پیے، اس لیے کہ شیطان جو ہے بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے، بائیں ہاتھ سے لیتا ہے اور بائیں ہاتھ سے دیتا ہے۔ حدیث نمبر 12۔ صحیح مسلم میں انہی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص نہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھائے نہ بائیں ہاتھ سے پیے، اس لیے کہ بائیں ہاتھ سے کھانا پینا شیطان کا طریقہ ہے۔ حدیث نمبر 13۔ ابن ماجہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھائے اور دائیں ہاتھ سے پیے اور دائیں ہاتھ سے لے اور دائیں ہاتھ سے دے، کیونکہ بائیں ہاتھ سے لینا، کھانا، پینا یہ سب جو ہے شیطان کے کام ہیں۔ حدیث نمبر 14۔ ابن نجار نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 انگلیوں سے کھانا انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اور حکیم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 انگلیوں سے کھاؤ یہ سنت ہے، اور 5 انگلیوں سے کھانا کھانا جو ہے اعرابی کا طریقہ ہے۔ حدیث نمبر 15۔ صحیح مسلم میں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 3 انگلیوں سے کھانا تناول فرماتے اور پہنچنے سے پہلے ہاتھ چاٹ لیتے۔ حدیث نمبر 14۔ صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں اور برتن کو چاٹنے کا حکم دیا اور یہ فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ حدیث نمبر 17۔ صحیح بخاری و مسلم میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانے کے بعد ہاتھ کو نہ پوچھیں جب تک چاٹ نہ لیں یا دوسرے کو چٹا نہ دیں، یعنی ایسے شخص کو چٹا دیں جو کراہت و نفرت نہ کرتا ہو، مثلاً تلامذہ، مریدین کی یا اساتذہ و شیخ کے جوتے کو تبرک جانتے ہیں اور بڑی خوشی سے استعمال کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 18۔ امام احمد و ترمذی و ابن ماجہ نے نبیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کھانے کے بعد برتن کو چاٹ لے گا وہ برتن اس کے لیے استغفار کرے گا۔ رزین کی روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ برتن یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو جہنم سے آزاد کرے جس طرح تو نے مجھے شیطان سے نجات دی۔ حدیث نمبر 19۔ طبرانی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھانے اور پانی میں پھونکنے سے ممانعت فرمائی۔ حدیث نمبر 20۔ صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان تمہارے ہر کام میں حاضر ہو جاتا ہے، کھانے کے وقت بھی حاضر ہو جاتا ہے، لہٰذا اگر لقمہ گر جائے اور اس میں کچھ لگ جائے تو صاف کر کے کھا لیں، شیطان کے لیے نہ چھوڑ دیں، اور جب کھانے سے فارغ ہو جائیں تو انگلیاں چاٹ لیں، کیونکہ یہ تمہیں معلوم نہیں کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ حدیث نمبر 21۔ ابن ماجہ نے حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھا رہے تھے، ان کے ہاتھ سے لقمہ گر گیا، انہوں نے اٹھا لیا اور صاف کر کے کھا لیا۔ یہ دیکھ کر گنواروں نے آنکھوں سے اشارہ کیا، یہ کتنی حقیر و ذلیل بات ہے کہ گرے ہوئے لقمے کو انہوں نے کھا لیا۔ کسی نے ان سے کہا، خدا امیر کا بھلا کرے۔ معقل بن یسار وہاں امیر سردار کی حیثیت سے تھے۔ یہ گنواروں کنکھیوں سے اشارہ کرتے ہیں کہ آپ نے گرا ہوا لقمہ کھا لیا اور آپ کے سامنے یہ کھانا موجود ہے۔ انہوں نے فرمایا، ان اجمیوں کی وجہ سے میں اس چیز کو نہیں چھوڑ سکتا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ ہم کو حکم تھا کہ جب لقمہ گر جائے اسے صاف کر کے کھایا جائے، شیطان کے لیے نہ چھوڑ دیں۔ حدیث نمبر 22۔ ابن ماجہ نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکان میں تشریف لائے، روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا، اس کو لے کر پوچھا، پھر کھا لیا، اور فرمایا، عائشہ اچھی چیز کا احترام کرو کہ یہ چیز یعنی روٹی جب کسی قوم سے بھاگی ہے تو لوٹ کر نہیں آئی، یعنی اگر ناشکری کی وجہ سے کسی قوم سے رزق چلا جاتا ہے تو پھر واپس نہیں آتا۔ حدیث نمبر 23۔ طبرانی نے عبداللہ ابن ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور نے فرمایا کہ روٹی کا احترام کرو کہ وہ آسمان و زمین کی برکات سے ہے، جو شخص دسترخوان سے گری ہوئی روٹی کھا لے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ حدیث نمبر 24۔
دارمی نے اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ جب ان کے پاس سرید لایا جاتا تو حکم کرتی کہ چھپا دیا جائے، اس کی بھاپ کا جوش ختم ہو جائے، اور فرماتی میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اس سے برکت زیادہ ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 25۔ حاکم جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو داؤد و اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ارشاد فرمایا کھانے کو ٹھنڈا کر لیا کرو کہ گرم کھانے میں برکت نہیں۔ حدیث نمبر 26۔ صحیح بخاری شریف میں ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب دسترخوان اٹھایا جائے اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ پڑھتے الحمدللہ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ غیر مکفی ولا مبدعین ولا مستغنن عنہ ربنا۔ حدیث نمبر 27۔ صحیح مسلم میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندہ سے راضی ہوتا ہے کہ جب لقمہ کھاتا ہے تو اس پر اللہ کی حمد کرتا ہے اور پانی پیتا ہے تو اس پر اس کی حمد کرتا ہے۔ حدیث نمبر 28۔ ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھانے سے فارغ ہو کر یہ پڑھتے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ حدیث نمبر 29۔ ترمذی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے والا شکر گزار ویسا ہے جیسا روزے دار صبر کرنے والا۔ حدیث نمبر 30۔ ابو داؤد نے ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کھاتے یا پیتے یہ پڑھتے الحمدللہ الذی اطعم وسقى وصوغہ وجعل لہ۔ حدیث نمبر 31۔ ضیاء نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ارشاد فرمایا آدمی کے سامنے کھانا رکھا جاتا ہے اور اٹھانے سے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ جب رکھا جائے بسم اللہ کہے اور جب اٹھایا جائے تو الحمدللہ کہے۔ حدیث نمبر 32۔ نسائی وغیرہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ کھانے کے بعد یہ دعا پڑھیں الحمدللہ الذی یطعم ولا یطعم ومن علینا فہدانا واطعمنا وسقانا وکل بلاء حسن ابلانا الحمدللہ غیر مبدع ربی ولا مکافن ولا مکفور ولا مستغنن عنہ الحمدللہ الذی اطعمنا من الطعام وسقانا من الشراب وکسانا من العوء وہدینا من الضلال وبشرنا من العمى وفضلنا علی کثیر من خلقی تفضیلا والحمدللہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 33۔ امام احمد، ابو داؤد و ترمذی و ابن ماجہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص کھانا کھائے تو یہ کہے اللہم بارک لنا فیہ و ابدلنا خیرا منہ، اور جب دودھ پیے تو یہ کہے اللہم بارک لنا فیہ و زدنا منہ، کیونکہ دودھ کے سوا کوئی چیز ایسی نہیں جو کھانے اور پینے دونوں کے قائم مقام ہو۔ حدیث نمبر 34۔ ابن ماجہ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھانے پر سے اٹھنے کی ممانعت کی جب تک کہ کھانا اٹھا نہ لیا جائے۔ حدیث نمبر 35۔ ابن ماجہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دسترخوان چنا جائے تو کوئی شخص دسترخوان سے نہ اٹھے جب تک دسترخوان نہ اٹھا لیا جائے، اور کھانے سے ہاتھ نہ کھینچے اگرچہ کھا چکا ہو جب تک سب لوگ فارغ نہ ہو جائیں، اور اگر روکنا ہی چاہتا ہے تو معذرت پیش کرے، کیونکہ اگر بغیر معذرت کے ہاتھ روک لے گا اس کے ساتھ دوسرا شخص جو کھانا کھا رہا ہے شرمندہ ہوگا، وہ بھی ہاتھ کھینچ لے گا اور شاید ابھی اس کو کھانے کی حاجت باقی ہے۔ اسی حدیث کی بنا پر علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کم خوراک ہو تو آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کھائے، اور اس کے باوجود بھی اگر جماعت کا ساتھ نہ دے سکے تو معذرت پیش کرے تاکہ دوسرے کو شرمندگی نہ ہو۔ حدیث نمبر 36۔ ترمذی و ابو داؤد نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ کھانے کے بعد وضو کرنا یعنی ہاتھ دھونا اور کلی کرنا برکت ہے۔ اس کو میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ذکر کیا، حضور نے ارشاد فرمایا کھانے کی برکت اس کے پہلے وضو کرنا اور اس کے بعد وضو کرنا ہے۔ اس حدیث میں وضو سے مراد ہاتھ دھونا ہے۔ حدیث نمبر 37۔ طبرانی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی کے ارشاد فرمایا کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرنا ہاتھ منہ دھونا محتاجی کو دور کرتا ہے اور یہ مرسلین کی سنتوں میں سے ہے۔ حدیث نمبر 38۔ ابن ماجہ نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ فرمایا جو یہ پسند کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں خیر زیادہ کرے تو جب کھانا حاضر کیا جائے وضو کرے، اور جب اٹھایا جائے اس وقت وضو کرے یعنی ہاتھ منہ دھو لے۔ حدیث نمبر 39۔ ابن ماجہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اکٹھے ہو کر کھاؤ، الگ الگ نہ کھاؤ کہ برکت جماعت کے ساتھ ہے۔ حدیث نمبر 40۔
ترمذی نے اقراش بن زبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں ہمارے پاس ایک برتن میں بہت سریت لائی گئی اور بوٹیاں لائی گئیں، میرا ہاتھ برتن میں ہر طرف پڑنے لگا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے سامنے سے تناول فرمایا، پھر حضور نے اپنے بائیں ہاتھ سے میرا دائنا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا اقراش ایک جگہ سے کھاؤ کہ یہ ایک قسم کا کھانا ہے۔ اس کے بعد طبق میں طرح طرح کی کھجوریں لائی گئیں، میں نے اپنے سامنے سے کھانا شروع کی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہاتھ مختلف جگہ طبق میں پڑتا، پھر فرمایا اقراش جہاں سے چاہو وہاں سے کھاؤ، یہ ایک قسم کی چیز نہیں۔ پھر پانی لایا گیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہاتھ دھوئے اور ہاتھوں کی تری سے منہ دھویا، کلائیاں اور سر کا مسح کر لیا اور فرمایا اقراش جس چیز کو آگ نے چھوا ہو یعنی جو آگ سے پکائی گئی ہو اس کے کھانے کے بعد یہ وضو ہے۔ حدیث نمبر 41۔ ترمذی و ابو داؤد ابن ماجہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کے ہاتھ میں چکنائی بو ہو اور بغیر ہاتھ دھوئے سو جائے اور اس کو کچھ تکلیف پہنچ جائے تو وہ خود کو اپنے ہی کو ملامت کرے، اس کی مثل حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 42۔ حاکم نے ابو عبس بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ارشاد فرمایا کھانے کے وقت جوتے اتار لو کہ یہ سنت جمیلہ اچھا طریقہ ہے، اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ کھانا کھایا جائے تو جوتے اتار لو کہ اس سے تمہارے پاؤں کے لیے راحت ہے۔ حدیث نمبر 43۔ ابو داؤد و عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب کھاتے وقت گوشت کو چھری سے نہ کاٹو کہ یہ اجمیوں کا طریقہ ہے، اس کو دانت سے نوچ کر کھاؤ، یہ خوشخبری اور زود ہضم ہے، یہ اس وقت ہے جب گوشت اچھی طرح پک گیا ہو، ہاتھ یا دانت سے نوچ کر کھایا جا سکتا ہو۔ آج کل یورپ کی تقلید میں بہت سے مسلمان بھی چھری کاٹنے کے کھاتے ہیں، یہ مذموم طریقہ ہے، اور اگر بوجہ ضرورت چھری سے گوشت کاٹ کر کھایا جائے کہ گوشت اتنا گلا ہوا نہیں ہے کہ ہاتھ سے توڑا جا سکے یا دانتوں سے نوچا جا سکے، یا مثلاً مسلم ران بنی ہوئی ہے کہ دانتوں سے نوچنے میں دقت ہوگی تو چھری سے کاٹ کر کھانے میں حرج نہیں۔ اسی قسم کے بعض موقع پر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چھری سے گوشت کاٹ کر تناول فرمانا آیا ہے، اس سے آج کل کے چھری کاٹنے سے کھانے کی دلیل نہ لانا صحیح نہیں۔ حدیث نمبر 44۔ صحیح بخاری میں ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں تکیہ لگا کر کھانا نہیں کھاتا۔ حدیث نمبر 45۔ صحیح بخاری میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا خوان پر کھانا نہیں تناول فرمایا، نہ چھوٹی چھوٹی پیالیوں میں کھانا کھایا اور نہ حضور کے لیے پتلی چپاتیاں پکائیں گئیں۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضور نے پتلی چپاتیاں دیکھی بھی نہیں۔ قتادہ سے پوچھا گیا کہ کس چیز پر وہ کھانا کھایا کرتے تھے، اس نے کہا دسترخوان پر۔ خوان تپائی کی طرح اونچی چیز ہوتی ہے جس پر عمرہ کے یہاں کھانا چنا جاتا تھا، کھاتے وقت جھکنا نہ پڑے، اس پر کھانا کھانا متکبرین کا طریقہ تھا، جس طرح بعض لوگ اس زمانے میں میز پر کھاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی پیالیوں میں کھانا کھایا جاتا ہے۔ عمرہ کا طریقہ ہے کہ ان کے یہاں مختلف قسم کے کھانے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے برتنوں میں رکھے جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 46۔ صحیح بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھانے کو کبھی عیب نہیں لگایا، یعنی برا نہیں کہا، اگر خواہش ہوئی کھا لیا ورنہ چھوڑ دیا۔ حدیث نمبر 47۔ صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص کھانا 2 کے لیے کفایت ہے، اور 2 کا کھانا 4 کے لیے کفایت ہے، اور 4 کا کھانا 8 کے لیے کفایت ہے۔ حدیث نمبر 38۔ صحیح بخاری میں مقدام بن مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے کھانے کو ناپ لیا کرو، تمہارے لیے اس میں برکت ہوگی۔ حدیث نمبر 39۔ ابن ماجہ و ترمذی و دارمی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک برتن میں سرید پیش کیا گیا، ارشاد فرمایا کہ کنارے سے کھاؤ، بیچ سے تناول نہ کرو، بیچ میں برکت اترتی ہے۔ سرید ایک قسم کا کھانا ہوتا ہے، روٹی توڑ کر شوربے میں ملا دیتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ کھانا پسند تھا۔ حدیث نمبر 50۔ طبرانی نے عبد الرحمن بن معوق سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ظرف جو بھرا جائے پیٹ سے زیادہ برا نہیں، اگر تمہیں پیٹ میں کچھ ڈالنا ہی ہے تو 1/3 کھانا ڈالو اور 1/3 میں پانی ڈالو اور 1/3 ہوا اور سانس کے لیے رکھو۔
حدیث نمبر 51 ترمذی ابن ماجہ نے مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ آدمی نے پیٹ سے زیادہ برا کوئی برتن نہیں بھرا، ابن آدم کو چند لقمے کافی ہیں جو اس کی پیٹھ کو سیدھا رکھے، اگر زیادہ کھانا ضروری ہوتا تہائی پیٹ کھانے کے لیے اور تہائی پانی کے لیے اور تہائی سانس کے لیے۔ حدیث نمبر 52 ترمذی نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کی ڈکار کی آواز سنی، فرمایا اپنی ڈکار کم کر، اس لیے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکا وہ ہوگا جو دنیا میں زیادہ پیٹ بھرتا ہوگا۔ حدیث نمبر 53 صحیح مسلم میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کھجور کھاتے دیکھا اور حضور سرین پر اس طرح بیٹھے تھے کہ دونوں گھٹنے کھلے کھڑے تھے۔ حدیث نمبر 54 صحیح بخاری و مسلم میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 کھجوریں ملا کر کھانے سے منع فرمایا جب تک ساتھ والے سے اجازت نہ لے لے۔ حدیث نمبر 55 صحیح بخاری میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جن کے یہاں کھجوریں ہیں اس کے گھر والے بھوکے نہیں۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ جس گھر میں کھجوریں نہ ہوں اس کے گھر والے بھوکے ہیں، اور یہ اس زمانے میں اور اس ملک کے لحاظ سے ہے کہ وہاں کھجوریں بکثرت ہوتی ہیں، اور جب گھر میں کھجوریں ہیں تو بال بچوں کو اور گھر والوں کے لیے اطمینان کی صورت ہے کہ بھوکے لگے گی تو انہیں کھا لیا جائے گا، بھوکے نہیں رہیں گے۔ حدیث نمبر 56 صحیح مسلم میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جب کھانا حاضر کیا جاتا تو تناول فرمانے کے بعد اس کا بقیہ اولش میرے پاس بھیج دیتے۔ ایک دن کھانے کا برتن میرے پاس بھیج دیا، اس میں سے کچھ نہیں تناول فرمایا تھا کیونکہ اس میں لہسن پڑا ہوا تھا۔ میں نے دریافت کیا کیا یہ حرام ہے؟ فرمایا نہیں، مگر بو کی وجہ سے میں اسے ناپسند کرتا ہوں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب آپ ناپسند فرماتے ہیں تو میں بھی ناپسند فرماتا ہوں۔ حدیث نمبر 57 صحیح بخاری و مسلم میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لہسن یا پیاز کھائے وہ ہم سے علیحدہ رہے، یا فرمایا وہ ہماری مسجد سے علیحدہ رہے، یا اپنے گھر میں بیٹھ جائے۔ اور حضور کی خدمت میں ایک ہانڈی پیش کی گئی جس میں سبز ترکاریاں تھیں۔ حضور نے فرمایا کہ بعض صحابہ کو پیش کرو، اور ان سے فرمایا کہ تم کھا لو، اس لیے کہ میں ان سے باتیں کرتا ہوں کہ تم میں سے باتیں نہیں کرتے ہو، یعنی ملائکہ سے۔ حدیث نمبر 58 ترمذی و ابو داؤد نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لہسن کھانے سے منع فرمایا مگر یہ کہ پکا ہوا ہو۔ حدیث نمبر 60 صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گھر والوں سے سالن دریافت کیا۔ لوگوں نے کہا ہمارے یہاں سرکہ کے سوا کچھ نہیں۔ حضور نے اسے طلب فرمایا اور اس سے کھانا شروع کیا اور بار بار فرمایا کہ سرکہ اچھا سالن ہے۔ حدیث نمبر 61 ابن ماجہ نے اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا حاضر لایا گیا۔ حضور نے ہم پر پیش فرمایا، ہم نے کہا ہمیں خواہش نہیں ہے۔ فرمایا بھوک اور جھوٹ دونوں چیزوں کو اکٹھا مت کرو، یعنی بھوک کے وقت کوئی کھانا کھلائے تو کھائیے، یہ نہ کہیے کہ بھوک نہیں، کہ کھانا بھی نہ کھانا اور جھوٹ بھی بولنا دنیا و آخرت دونوں کا خسارہ ہے۔ بعض تکلف کرنے والے ایسا کیا کرتے ہیں کہ بہت سے دیہاتی اس قسم کی عادت رکھتے ہیں کہ جب تک ان سے بار بار نہ کہا جائے کھانے سے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں خواہش نہیں ہے۔ جھوٹ بولنے سے بچنا ضروری ہے۔ حدیث نمبر 62 صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ملے۔ ارشاد فرمایا کیا چیز تمہیں اس وقت گھر سے باہر لائی؟ عرض کی بھوک۔ فرمایا قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو چیز تمہیں گھر سے باہر لائی وہی مجھے بھی لائی۔ ارشاد فرمایا اٹھو۔ وہ لوگ حضور کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور ایک انصاری کے یہاں تشریف لے گئے۔ دیکھا تو وہ گھر میں نہیں ہے۔ انصاری کی بیوی نے جو ہی ان حضرات کو دیکھا مرحبا و اہلا کہا۔ حضور نے دریافت کیا کہ فلاں شخص کہاں ہے؟ کہا میٹھا پانی لینے گئے ہیں۔
اتنے میں انصاری آ گئے، حضور کو اور شیخین کو دیکھ کر کہا الحمدللہ آج مجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں جس کے یہاں ایسے معزز مہمان آئے ہوں۔ پھر وہ کھجوروں کا ایک گوشہ لائے جس میں ادھ پکی اور خشک کھجوریں بھی تھیں اور رطب بھی تھے، اور ان حضرات سے کہا کہ کھائیے، اور خود چھری نکالی یعنی بکری ذبح کرنے کا ارادہ کیا۔ حضور نے فرمایا دودھ والی کو نہ ذبح کرنا۔ انصاری نے بکری ذبح کی، ان حضرات نے بکری کا گوشت کھایا اور کھجوریں کھائیں، پانی پیا۔ جب کھا پی کر فارغ ہوئے، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا کہ قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت کے دن اس نعمت کا سوال ہوگا، تمہیں بھوک گھر سے لائی، واپس ہونے سے پہلے یہ نعمت تم کو ملی۔ حدیث نمبر 63۔ مسلم و ابو داؤد نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاندی یا سونے کے برتن میں کھاتا ہے یا پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ اتارتا ہے۔ حدیث نمبر 64۔ ابو داؤد وغیرہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب کھانے میں مکھی گر جائے تو اسے غوطہ دے دو اور پھینک دو، کیونکہ اس کے ایک بازو میں بیماری ہے اور دوسرے بازو میں شفا ہے، اور اسی بازو سے اپنے کو بچاتی ہے جس میں بیماری ہے، یعنی وہی بازو کھانے میں پہلے ڈالتی ہے جس میں بیماری ہے، لہٰذا پوری کو ڈبا دو۔ حدیث نمبر 65۔ ابو داؤد، ابن ماجہ اور دارمی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کھانا کھائے اور دانتوں میں کچھ رہ جائے، اگر خلال سے نکلے تو تھوک دے اور زبان سے نکالے تو نگل جائے، جس نے ایسا کیا اچھا کیا اور نہ کیا تو بھی حرج